الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے بندے کو اس کے یقین کو قوت بخشنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے پوری کائنات کو اس کے سامنے رکھا اور دعوت دی کہ تم آسمان میں بھی غور کرو، تم زمینوں کو دیکھو، ہر چیز میں غور کرو، اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ میں نے تجھ پہ کیسی نعمت کی، ایک ناپاک قطرے سے تجھے وجود بخشا۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان پیشاب کی نالی سے وجود میں آیا ہے۔ انسان کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ پیشاب کی نالی میں سے۔ تو بیچارہ تکبر بھی کرتا ہے، اسے پتہ کچھ نہیں، تو اس کا تکبر، اس کی حسرت، اس کا جو ہے سب کچھ بنتا نہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے پیشاب کی نالی سے تیرا وجود دنیا میں آیا ہے، تو اس راستے سے دنیا میں آیا ہے۔ تو ساری کی ساری کائنات قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور کرو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور، ایک گھڑی کا جو اللہ کی قدرت میں غور کرے، 60 سال کی نفلی بے رہا عبادت سے افضل، بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ تو سارے کا سارا نظام سامنے رکھا تاکہ اس کا جو ہے اپنی رب کی ذات پہ یقین قوی ہو جائے۔ ہے بھی اس لیے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنُرِیہِمْ آیاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِہِمْ، یہ جو ہم اس کو دائیں بائیں آفاق میں نشانیاں بتاتے ہیں، یا اس کی ذات میں، اس کے معاملات میں اپنی قدرت بتاتے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ اس پہ یہ واضح ہو جائے کہ انہ الحق حتی یتبین لکم، کہ اللہ حق ذات ہے۔ 975 دفعہ 975 دفعہ اللہ نے قرآن میں رب استعمال کیا ہے، اور جو سٹارٹ لیا قرآن کا الحمدللہ رب پالنے والا، تو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ساری کائنات اس کے سامنے بچھا تھی، نعمتیں گنوائی۔ ایک لقمہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، تیرا ایک جو لقمہ تیرے منہ میں جاتا ہے 360 مزدور اس میں کام کرتے ہیں۔ کتنے مزدور؟ ہم کو اسے تنخواہ دیتے ہیں؟ کوئی نہیں، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں۔ جو ہم نے پھل کاٹ کے منہ میں رکھا کہاں لگا، کس نے محنت کی، کس نے اگایا، کیسے مجھ تک آیا، بس میری پلیٹ میں آتا ہے، میں اٹھا کے کھا لیتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں اکثر جو سبزیاں لگاتے ہیں مانسیرا، تو گرمیوں کی تو خیر ہے، سردیوں میں جو رات کو اکثر نمبر آتا ہے، اکثر پختون یعنی افغانی زیادہ ہیں وہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اکثر رات کو سخت سردی میں کسی کا نمبر 1 بجے آتا تھا پانی لگانے۔ نہر ہے نا، نہر سے موڑ کے پانی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا تھا کھیتوں کو لگانے۔ تو سخت سردی میں وہ بیلچا کندھے پہ رکھ کے کھڑا ہوتا تھا، دنیا سوئی ہوئی ہے، وہ جو گوبھی لگی ہوئی ہے، وہ جو مولی پالک جس نے کھانا ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ سویا پڑا ہے۔ ایک مزدور اس کے لیے کھڑا ہے، 360 مزدور کام کرتے ہیں میرے بندے۔ پہلا مزدور وہ فرشتہ ہے جو بارش کے قطرے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے زمین پہ لاتا ہے،
اگر وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے نہ لائے تو بارش کا قطرہ اوپر سے آئے، ہمارے سر سے داخل ہو اور ہمیں چیرتا ہوا بیچ میں سے گزر جائے۔ سائنس کا اصول ہے، جتنی دور سے چھوٹا سا کنکر بھی آ کے لگے گا تو تکلیف دے گا۔ یہ جو اولے گرتے ہیں اس کے نیچے فرشتہ ہاتھ نہیں رکھتا، کھڑے ہو زالہ باری کیوں بھاگتے ہو؟ اس سے پانی اتنا نرم نہیں ہے، دیکھتے نہیں سیلاب آتا ہے پورے گاؤں اٹھا کے لے جاتا ہے، ویسے نرم نظر آتا ہے پانی، بڑا خطرناک ہے، پورا گاؤں صفحہ 80 سے مٹا دیتا ہے، دنیا بہا کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو غور کرو، اس لقمے کو جب منہ میں ڈالو تو اللہ کی قدرت میں غور کرو۔ اب قرآن سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، تعلق ہے تو سمجھ کوئی نہیں، اس جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے، شوق کوئی نہیں کہ ہمیں آگاہی ملے۔ تو قرآن میں اللہ پورا نقشہ کھینچتا ہے کہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا، پھر جو تم نے بیج پھینکا ہے اس کے لیے زمین کو ہم نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا، شق کیا۔ کومپل میں زور ہے، آپ انگلی سے زمین میں سوراخ کر کے دکھاؤ، بڑے تگڑے بنتے ہو، ہم کر سکتے ہیں، تو بیج بیچارہ کدھر کر سکتا ہے؟ بیج زمین کو چیرتا ہے، مزدور مزدوری پہ لگا ہوا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا حَدَائِقَ غُلْبًا، آموں کے باغ لگا دیے تیرے، سیبوں کے باغ لگا دیے تیرے، کیلوں کے باغ لگا دیے تیرے، سب کچھ لگا دیے تیرے ہی خیال نہیں رکھا، تو نے جو بکری رکھی ہوئی ہے اس کی بھی ضرورت کا ہم نے خیال رکھا، تو نے بھینس رکھی ہے اس کی ضرورت بھی ہم نے برابر کر کے تجھے دی، تو نے گھر میں جو کتا رکھا ہوا ہے رکھوالی کے لیے اس کی ضرورت بھی ہم نے تجھے برابر کر کے دی۔ سب کچھ برابر۔ تیری آنکھوں میں ہم رنگ نہ بھرتے تو کائنات کے رنگوں سے کیسے لطف اندوز ہوتا تھا، تیری زبان میں اگر ہم ذائقے نہ رکھتے تو کیا پتھر، کیا مرغا، کیا گوشت، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا فروٹ، سب بیکار تھے۔ تو اللہ نے 3000 کھانے بنائے اس کے اندر۔ لیکن پھر بھی افسوس یہ کہ ان الانسان لربہ لکنود، تو اپنے رب کا پھر بھی نافرمان ہے۔ تو اپنے رب کا کیا ہے؟ ایک گھوڑے کی قسمیں لے کے جب یہ بات کی جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے گھوڑے کی صفت بیان کی، اور آگے مجھے آپ کو کہا تم بڑے ہی ناشکر ہو جائے۔ والعادیات ضبحا، یہ گھوڑے کی قسمیں، پوری صورت کی جو شروع کی آیات ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو گھوڑا نکل رہا ہے نا اس کی تعریف فرمائے۔ آگے کہا ان الانسان لربہ لکنود، ہم تیرے کانوں میں یہ ٹیلی فون نہ لگاتے سنوائی تو تو 1 کروڑ کا ٹیلی فون بھی لیتا تو کسی کام کا، بہرے کے کام کا ہے ٹیلی فون؟ کسی کام کا، اسے آپ ہیروں سے جیسے ہے 2 ارب کا موبائل اکثر وہ بتاتے ہیں مطلب کس طرح کا ہیرے لگے اس کو، ویسے 2 ارب کا موبائل کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی تو لے لے تو بیکار ہے، نہ کوئل کی آواز کے تو مزے لے سکتا، نہ بلبل کی آواز کے تو نغموں کے مزے لے سکتا۔ اگر ہم تیرے ٹیلی فون کی لائن ہی کاٹ تجھے بہرا بنا دیتے تو کیا کرتا؟ تجھے گونگا بنا دیتے تو کیا کرتا؟ تجھے اندھا بنا دیتے تو کیا کرتا؟ ہمارے دائیں بائیں یہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھو نا، ان سے پوچھو، اندھے سے پوچھو نا سبز کیا ہوتا ہے اور لال کیا ہوتا ہے، یہ سینری کیا ہوتی ہے، مری کیا ہے، کہاں ناراں کیا ہے، اس کے لیے سارے کا سارا اندھیرا ہے۔
وہ تو روشنی بھی نہیں جانتا کسے کہتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ اس کے لیے صرف ایک ہی رنگ ہے، اندھیرا۔ اندھے کے لیے ایک ہی رنگ، تو ایک ہی رنگ ہے دنیا میں بھائی، اندھیرا۔ اتنا کچھ تیرے لیے ہم کرتے ہیں، سورج کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کے پھلوں اور سبزیوں کو پکیں، سورج کی روشنی سے پھل سبزیاں پکتے ہیں۔ چاند کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اپنی روشنی سے اس میں رس ڈالو، وہ رس ڈال کے جاتا ہے، اس کی روشنی سے پھلوں میں رس آتا ہے۔ اسی جہاں چاند نہیں نکلتا، جیسے یورپ میں اکثر بتاتے ہیں ماہرین، وہاں پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا، چاند نہیں نکلتا۔ تو پھلوں اور سبزیوں کا ذائقہ کس کے سبب ہے؟ چاند کی روشنی کے سبب۔ ہم کو ان کو ڈیوٹی تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے نوکر نہیں۔ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرا بڑا خیال رکھا، لیکن تو بڑا بدبخت ہے۔ یوسف علیہ السلام نا قحط کے زمانے میں غلہ تقسیم کر رہے تھے، قحط آیا ہوا تھا، غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک نوجوان نے ایک دفعہ لیا، دوبارہ پھر کے پھر آ گیا، پھر لائن میں لگ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، پہچان لیا، کہا بھائی دوبارہ تو نہیں ملے گا، کیوں آئے؟ ایک بار ملے گا، سارے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں تنگی ہے۔ اس نے کہا جی میرا آپ پہ ایک احسان ہے، آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ تو قصہ یہ ہے کہ جب زلیخا نے تہمت لگائی نا کہ اس نے مجھے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہہ رہے تھے جی میں نے ایسا نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ تو وہاں ایک بچے نے، نوجوان نے، اس نے ایک حل بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا یوسف کا کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے، کہ یہ بھاگ رہے تھے، پیچھے سے پکڑ کے اس نے اپنی طرف کھینچا ہے۔ اس نے ایک تجویز دی۔ اور اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف کا قصور ہے، کیونکہ آگے سے چھینا چھپنی پھٹا، تو یہ چاہ رہے تھے غلطی کرنا، یہ اس نے تجویز دی تھی۔ تو جب دیکھا تو کرتا کہاں سے پھٹا تھا، یوسف علیہ السلام تو بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے پکڑا کہ بھاگ نہ جائے۔ دروازوں کو باہر سے کنڈی لگوائی تھی زلیخا نے، کہاں سے؟ اندر سے نہیں، باہر سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ دروازے باہر سے بنا ہے، اے یوسف تیرا کام ہے دوڑنا، کہ میرا کام ہے دروازوں کو کھولنا، تو دوڑ لگا، تو جو کر سکتا ہے تو وہ تو کرنا، باقی کام میرا ہے۔ باقی کام کس کا ہے؟ ہم تو جانتے ہی نہیں اپنے رب کو کہ ہمارے رب کی طاقت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم، ان کی والدہ کو الہام ہوا تھا کہ اس کو دودھ پلا، نہیں ذبح کر سکتا، اگر پھر بھی تجھے ڈر لگے، قرآن ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس سے تو دریا میں پھینک دینا۔ ماں نے کہا ہے یہ اچھا بچاؤ کا طریقہ ہے کہ اس سے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریا میں پھینک دو، صندوق میں ڈال۔ تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، تو ڈال دے، میرا تو اس سے وعدہ ہے، میں اسے لوٹا کے تیری گود میں لاؤں گا اور اس کو اپنا نبی بناؤں گا، اسی کے ہاتھ سے فرعون کو میں غرق کراؤں گا۔ ظاہر کیا نظر آ رہا، باہر تلواروں والے اٹھا کے دریا میں پھینک دے مر جائے گا، ہم تو جانتے کوئی، ہم نے کبھی اس کام کے لیے وقت نکالا ہی نہیں کہ اپنے رب سے تعلق جوڑتے، کبھی اس سے مناجات کرتے، کبھی اس سے بیٹھ کے باتیں کرتے۔ تو انہوں نے جو ایک بعد میں بات یاد آ گئی، صندوق بنایا نا، جس سے بنوایا، اسے پیسے دیے کہ کسی کو، ظاہر کسی کو بتاؤ گے تو فرعون تک بات چلی جائے گی، تو پکڑے جائیں گے، میرا بچہ مارا جائے گا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو گنے چنے پیسے دیے تو اس کو لالچ آ گیا، اس نے کہا فرعون کو جا کے بتاتا ہوں بادشاہ ہے، چکر ایک بچہ زندہ ہے اور پیسہ ملے گا، لالچ آ گیا اس سے۔ اب جب اس نیت سے وہ چلا نا
تو جو فرعون کے دربار کی طرف کا رخ کر کے چلتا تو گونگا بھی ہو جاتا، اندھا بھی ہو جاتا، بہرا بھی ہو جاتا۔ اللہ نے کہا جا 10 کے 10 تھے، تو کون ہوتا ہے بتا؟